سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سورہ زمر کچھ اس طرح سے شروع ہوئی تھی۔ اولیاء کی کیٹیگری بتائی گئی کہ اولیاء اللہ جن سے آپ کچھ سیکھتے ہیں تب تو جائز ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے تو پھر کہیں شرک کی ہم سٹیٹس پر نہ چلے جائیں۔ اس بات کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ تلقین کی۔ آیت نمبر 8 ہی میں، یعنی 8 آیت تک ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے بار بار اس بات کو فوکس کرایا کہ دین صرف اللہ کی کتاب اور وحی کا نام ہے، اور اتھارٹی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو ہم نے ایک اور پوائنٹ دیکھا کہ اگر تم قدر کرو گے تو اللہ خوش ہوں گے، جبکہ ہیں اللہ بے نیاز۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور ہدایت میں برکت دیں گے، لیکن کلیئر ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ جب یہ بات ہی چل رہی تھی، اب آپ دیکھیں گے بہت ایمانداری سے کہ اولیاء اللہ کی کون سی سنگت، کون سا طریقہ ہم ایڈاپٹ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، جو کہ آج آیت نمبر 9 میں ڈسکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن ہوا قانت، کیا جو شخص وہ قانتن جو فرما برداری اختیار کرتا ہے آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں۔ سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک تہجد گزار انسان، اور ہم جو اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ یا کوئی نیک انسان کے توسط سے ہم بخشے جائیں گے، اور بات بار بار عمل کی ہو رہی ہے، اور اب تو بات تہجد تک آ گئی کہ کیا ایک شخص جو فرما برداری اختیار کرتا ہے آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن او قائمن، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یحذر الاخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی آخرت سے ڈرنے والے کی پورا جو دن ہے وہ بہت کانشیسنیس میں گزرتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ وہ لوگوں کو سہولتیں دیتا ہے، اور جو اس کا ایک حق بنتا ہے دنیا میں کام کرنے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ڈرتے ہوئے وہ وقت گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، تہجد پڑھنے کے بعد اور ڈرنے کے بعد، تب وہ رحمت کی امید رکھتا ہے اپنے رب سے، نہ کہ اولیاء اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہے، نہ کہ اولیاء اللہ سے شفاعت کی امید رکھتا ہے صرف، بلکہ عمل کر کے دکھاتا ہے رات کی گھڑیوں میں، اور دن بھر میں بھی وہ آخرت سے ڈرتا ہوا دکھتا ہے، یعنی کلمے کی زندگی جی کر دکھاتا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کلیئر بتا دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، یعلمون، جو علم حاصل کرتے ہیں، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور کیا وہ برابر ہوں گے جو علم حاصل نہیں کرتا اور علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، کانسیپٹ کو درست نہیں رکھتا، اولیاء اللہ کو سمجھتا نہیں ہے، اور جو خاص بتایا گیا کہ دین کو پیور رکھو، اپنے مذاہب اختیار مت کرو۔ دیکھیں مذہب اور دین، اس کا فرق اگر ہم سمجھ لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہودیوں کے پاس بھی وہی دین تھا جو آج قرآن میں ہے، عیسائیوں کے بھی پاس وہی دین ہے جو آج ہمارے پاس قرآن میں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی اصل کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور جب ہم اور آپ بھی اپنی اصل کتاب کی بیسک عربک کو اور اپنی آنکھوں سے خود نہیں فوکس کریں گے تو ہم بہت دھوکے کھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دین کو پیور رکھو،
اور اپنا دین صرف اس اللہ کی ایک کتاب کے مطابق جی کر دکھا دو، تو اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بالکل کلیئر بتا دیں کہ علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہیں کرنے والا دونوں برابر نہیں ہیں. انما یتذکروا اولو الالباب، اور بے شک یہ باتیں تو عقل والوں کو سمجھ آئے گی. اب یہ باتیں دنیاوی معاملے میں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں، جو آج میں بھی آپ کو اتنا بیسک عربک اور قرآن کی طرف میں خود بھی توجہ دیتی ہوں اور آپ کو بھی اگر اس کی طرف فوکس کرواتی ہوں، تب بھی میرے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا کی تعلیم سے ہی تو ہم اللہ کی کتاب کی زبان کو بھی بہتر سمجھ سکیں گے اور دشمن سے نمٹنا بھی جانیں گے، اور ٹیکنالوجی کے مطابق علم بھی حاصل کریں گے دنیا کا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی. جو دشمنوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہی ٹیکنالوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. تو گویا ہر دور میں اپڈیٹ رہنا اور دنیا کے مطابق علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کلمے کی بلندی کے لیے. سلیمان علیہ السلام نے بھی ملکہ کو ایسی چیزیں دکھائیں کہ وہ امپریس ہو گئی، ایک تو عقیدے سے اور پھر ٹیکنالوجی سے. تو دنیا کا علم جتنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کی کتاب جاننے والا اور ایک صرف اندھوں کی طرح توکل کرنے والا کیا دونوں برابر ہیں؟ اور آپ ایمانداری سے دیکھیں گے کہ یہاں پر باقاعدہ عمل کی بات ہو رہی ہے، راتوں کی قیام کی بات ہو رہی ہے. اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیا مجھ کو شفاعت کی ضرورت نہیں؟ کیا مجھے اولیاء اللہ کی سرپرستی کی ضرورت نہیں؟ کیا میں یہ نہیں اچھا سمجھتی کہ واقعی ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں اتنا جاننے کے بعد بھی، تو کاش ایسا ہو جائے کہ کوئی درمیان میں آ کر ہماری بخشش کروا دے. کیا میں یہ نہیں چاہتی؟ لیکن نظر نہیں آتا، قرآن سے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے بول سکے گا. اگر انسان کی اعمال نامے میں خود غلطیاں ہوں گی تو کچھ بھی چیز کام نہیں آ سکتی. تو جناب ہم نے یہ آج بڑی پیاری دو بات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل بھی بتایا اور علم حاصل کرنا بھی بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ عقل والے ان نصیحتوں کو بہت اچھی طرح سے لے لیں گے. اچھا جی، ایک اور اب دیکھیں آپ کو پھر عمل کی تلقین کی جا رہی ہے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ ہے ان کی احادیث، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ بندوں کو بتا دیجئے کہ یا عباد الذین آمنو، اے میرے وہ بندوں جو پیورٹی کے ساتھ پیور ایمان، پراپر ایمان لاتے ہو، اتقوا ربکم، دیکھو اپنے رب سے ڈرو، کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جاؤ. اور پھر بتایا گیا کہ ڈرو یعنی کانشس رہو، گناہوں سے پرہیز کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ 5 ورڈز یاد کر لیں، اپنی اولادوں کو بھی یاد کرا لیں، بار بار اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں گھر میں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کریں گے اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھائی ہوگی. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو حسین عمل کریں گے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے یہ دنیا بھی حسین بنا دی جائے گی. یہاں بھی آپ نے دیکھا عمل ہی کی بات آئی، اولیاء اللہ کی اتباع ہمیں ان باتوں سے نظر آئی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی یہ نیکیاں کرنے کے لیے زمین کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ڈرنا تو ہے ہی نہیں کسی سے. ہم کسی سے پوچھ کر تو نیکی نہیں کریں گے، ہمیں کوئی نیکی سے روک تو سکتا ہی نہیں ہے، یہ بات تو انشاءاللہ طے ہے.
ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر ہم نیکی کرنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کہنا کہ ارض اللہ واسعہ، یہ ایک تو لٹرل فارم میں ہوتا ہے کہ زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، اور اس کا ایک بامحاورہ انداز ہوتا ہے کہ زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، یعنی اگر تمہیں کہیں کوئی کرنے نہ دے، اگر کہیں تمہیں کوئی نیکی کرنے نہ دے تو چیک آؤٹ ہو جاؤ، لیکن اپنے رب کے معاملے میں اپنی دی ہوئی زندگی کو برباد مت کرنا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہی بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار تو ملی ہے، فن کرو، خوشیاں مناؤ، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ہی تو ملی ہے، یہیں تو جنت کا سودا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اچھے عمل کر کر اس زندگی کو گزار دیں. اب یہ اپنا اپنا ٹیمپو ہے اور یہ اپنی اپنی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج آیت میں کلیئر کہہ دیا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. دیکھیے یہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آپ کے دماغ میں جاری ہو جائیں کہ ارض اللہ واسعہ، ارض اللہ واسعہ، زمین وسیع ہے، یعنی کہیں پر بھی کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. اور اگر کہیں آپ کو رکاوٹ ہو رہی ہے تو علیحدہ ہو جاؤ، تو ہٹ جاؤ، کام کرو، کام کرو، زمین اللہ کی بہت وسیع ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون، بے شک پورے پورے اجر ملیں گے کن کو؟ الصابرون کو، سٹیبل رہنے والوں کو. اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کی لائف میں ہلچل آئے گی، آپ کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، آپ کو کئی رشتوں سے آزمایا جائے گا، آپ کو آپ کے ماحول سے، آپ کو آپ کے اطراف سے بڑا جھنجھوڑا جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جمے رہنے والوں کو پورا پورا اجر ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یعنی میں اور آپ نے تو گن گن کے عمل کیے ہیں، لیکن جب ہم کہیں جھنجھوڑے جاتے ہیں، کہیں پر ہمیں ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی جب ہم اللہ کے بن کر دکھاتے ہیں تو ہم نے تو گن کر عمل کیا ہے، اللہ ہمیں بے حساب اس کا اجر دیں گے. بتائیے اس سے بہتر سودا اور کون سا ہوگا؟ آپ خود بھی دیکھ لیجئے، ابھی بھی اپنی لائف دیکھ لیجئے. آپ کو اتنی نعمتیں ملی ہیں جس کو آپ نے مانگا نہیں تھا، آپ کو وہ کچھ اللہ نے دیا جو سب آپ نے مانگا نہیں تھا، آپ کو بغیر مانگے بھی بے انتہا چیزیں ملی ہیں. تو اس لیے کیا اگر ہم آخرت کی جستجو کریں گے، کیا ہم اپنے کانسیپٹ کو جب کلیئر کریں گے، کیونکہ دیکھیں سورہ زمر آپ کو آخر تک کانسیپٹ کی بات بہت بتائے گی، اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ کانسیپٹ اسی کا عمل قبول ہوتا ہے جس کے کانسیپٹ کلیئر ہو. یہ بھی اللہ کی کتاب نے کلیئر بتا دیا کہ اگر بہت اچھے عمل کرنے والا کانسیپٹ میں ڈیفالٹر ہے تو اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، اس کے اچھے عمل کا بدلہ اللہ اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو اچھے عمل کرے گا کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے ساتھ، اسے اللہ دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. اور یہ بات مجھ کو اور آپ کو بار بار سمجھنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دیجئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے سنت یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنا عقیدہ چھپانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی اب اپنا کانسیپٹ بتا رہے ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی امرت، مجھے تو حکم ملا ہے بے شک کہ ان اعبد اللہ، یہ کہ میں بندہ بن کر دکھاؤں، میں عبادت کر کر دکھاؤں، مخلصا لہ الدین، کہ میں خالص کر کر دکھاؤں اس اللہ کے لیے دین کا، یعنی میں لوگوں کو بعمل ہو کے دکھاؤں کہ دین وہی کا نام ہے اور میں وہی کے مطابق اس دنیا میں عمل کر سکتا ہوں. دین ہر دور میں اپلیکیبل ہے، یعنی اللہ کے رسول کو یہ حکم آیا. اور اگر میں اور آپ سنتیں جاننا چاہتے ہیں تو سنت یہ ہے
کہ آپ کی لائف میں، آپ کی راستے میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو رکاوٹ کھڑی کر سکے. اگر میرے رب نے حکم دے دیا ہے مجھے اور کہہ دیا ہے مجھے اتباع مت کرنا گناہگاروں کی، تو یقیناً مجھ میں اتنی طاقت موجود ہے. جب ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو انشاءاللہ سارے ایکسکیوزز ہمارے ایک طرف رہ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس دین کو اس اللہ کے نام کے ساتھ صرف پیور رکھوں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ اول المسلمین، کہ میں بن کر دکھاؤں، ہو جاؤں پہل کرنے والا اللہ کی فرما برداری کی. دیکھیں اگر اس کا ترجمہ آپ اگر یہ لے لیں کہ مجھے حکم ملا ہے یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلمان، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے مسلمان نہیں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے آئے ہیں، اور مسلمان پہلے دن سے اللہ نے دین مسلم ہی رکھا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں، یہ ترجمہ نہیں جائے گا. ترجمہ کیا جائے گا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں پہل کروں مسلم بننے کی. یعنی اگر میرے پیچھے، میرے دائیں بائیں مجھے کوئی بھی بعمل نہیں دکھتا تو یہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے میرے رب کو میں خود سرنڈر ہو کر دکھاؤں گا. اور جس کے آج بڑے ہی چرچے ہیں اجماع اور تواتر کے. آپ نے دیکھا اللہ نے اجماع تواتر کو ایک طرف رکھ دیا کہ اگر تواتر سے بھی کوئی آپ کو عمل نہیں ملتا لیکن قرآن سے مل رہا ہے، اور اگر اجماع بھی آپ کو نہیں ملتا کہ لوگ بھی جمع نہیں ہیں اس عمل پر، لیکن قرآن سے آپ کو وہ عمل کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ نن آف اور بزنس کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جیسے میں نے اکیلے مرنا ہے اور مجھے اکیلے سپرد کر دیا جائے گا اللہ کے حوالے، بالکل اسی طرح مجھے نہیں دیکھنا کہ کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے میرے رب کی کتاب نے مجھے کیا حکم دیا اور اس کے ساتھ میرا معاملہ طے ہوگا. تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آ رہی ہے کہ دین کو پیور رکھو، اور دین وحی کا نام ہے جو آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی مسلمان صحیح درجے کا بنائے اور ہمیں واقعی اولیاء اللہ کی دوستی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے.